مکالمہ کس چیز پہ ہوتا ہے؟ توحید کے اوپر. ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے. بادشاہ نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی زندہ کرتا ہوں. جو انسان جیل کے اندر تھا اس کو اس نے قتل کر دیا، جو انسان جیل میں تھا اس کو اس نے آزاد کر دیا، چلتے پھرتے ایک انسان کو قتل کر دیا. اس نے کہا دیکھو انا احیی و امیت، زندگی اور موت میرے اختیار کے اندر بھی. جو قید میں تھا میں نے اس کو قتل کر دیا، جو آزاد تھا، جو قید میں تھا اس کو میں نے رہا کر دیا، جو آزاد تھا اس کو میں نے قتل کر دیا. کہا کہ دیکھو میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی زندہ کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کمال کی فہم و فراست عطا کی ہوئی. ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات سنی، اس کا عمل دیکھا تو آگے سے کیا کہا؟ ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اگر تو مارتا بھی اور زندہ کرتا ہے اور تو کہتا ہے کہ میں رب ہوں، تیرے اندر خدائی صفت ہے، تو پھر اللہ جو ہے وہ مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے. اگر تو رب ہے تو پھر سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبہت الذی کفر، لاجواب ہو گیا وہ شخص جس نے کفر کیا. یہاں پہ نا ایک نقطہ ہے سمجھنے والا. کافر بادشاہ جو ہے یہاں پر آ کر لاجواب ہو گیا تھا کہ سورج اللہ کے اختیار کے اندر ہے، میں اس کو مغرب سے کیسے طلوع کر سکتا ہوں. لاجواب ہو گیا تھا. آج کل کے مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ بابا جی شمس التبریز رحمہ اللہ کے ولی گزرے، انہوں نے سورج کو ہی روک دیا. کافر بادشاہ کہتا ہے کہ میں سورج مغرب سے نہیں نکال سکتا. آج کا مسلمان کہتا ہے کہ بابا جی نے سورج کو روک دیا تھا. اور بعض مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جیسے بعض لوگ جو ہے جیسے رمضان قریب آتا ہے تو اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، کیونکہ ہمارا بھی عمل رمضان کے اعتبار سے اسی طرح کا ہے. کس طرح کا ہے؟ رمضان سے ایک دو دن پہلے ایک بحث بڑا شور پکڑتی ہے، کیا تراویحیں 8 ہوں گی یا 20 ہوں گی، 8 ہوں گی یا 20 ہوں گی. پڑھنی کتنے دن ہے؟ 3 دن. اس کے بعد مساجد کیا ہے؟ ویران ہے. بحث کتنی ہوگی؟ کوئی کہے گا 8 ہے، کوئی کہے گا 20 ہے. رمضان پورا گزر جائے گا. آخری اشرا اتنی تیاری رمضان کی نہیں ہوتی جتنی تیاری عید کے لیے شاپنگ کی جاتی ہے. آخری 2 دن روزے رہ جاتے ہیں، پھر ان کے اندر اور بیچ شروع ہو جاتی ہے جگہ جگہ پر. جی یہ اس مہینے 29 روزے ہوں گے یا 30 ہوں گے، 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے. ہمارا رمضان تنقید کے اندر ایسے ہی گزر جاتا ہے، بحث کرتے ہوئے ایسے ہی گزر جاتا ہے. رمضان کیا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے، اصلاح کس قدر ضروری تھی، میں نے کیا حاصل کیا، مجھے کیا ملا، کیا میرے دل میں اطمینان آ گیا ہے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے. ان چیزوں کو صرف نظر کر دیا جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کا عقیدہ کیسے کمزور ہو جاتا ہے. جیسے ایک مولوی صاحب وہ ایک بات بیان کر رہے تھے کہ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کو ان کا ایک مرید ملنے کے لیے گیا. جب ان کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت نوجوان سفید لباس میں بیٹھا ہوا. تو جب آگے بڑھا تو وہ نوجوان اٹھ کے واپس چلا گیا. انہوں نے کہا یہ اعلیٰ حضرت یہ کون تھا؟ تو وہ کہتے ہیں یہ چاند تھا، میرے پاس آیا تھا پوچھنے کے لیے کہ پیر صاحب روزے بتی کرنے نے کہ تی کرنے. یہ مسلمانوں کی حالت ہے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کافر بادشاہ ایسے مقام کے اوپر لاجواب ہو گیا تھا، مگر انہوں نے سورج چاند کے اختیار اللہ کے ولیوں کو دے دیا، ان کی طرف منسوب کر دیا جن کی یہ تعلیمات تھی نہیں. تو مشترکہ توحید کی تعلیمات تمام انبیاء کی تعلیمات ہیں. توحید جو ہے یہ مشترکہ طور پر تمام انبیاء کی تعلیمات ہیں. اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کا تذکرہ کیا، ان کے درجات اور مراتب کا تذکرہ کیا، بعد میں اپنی توحید کا تذکرہ کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار. جو لوگ حالت کفر کے اندر دنیا سے چلے گئے، انبیاء کی تعلیمات کو فالو نہ کر سکے اور اللہ کی توحید کو سمجھ نہ سکے، حالت کفر کے اندر جو دنیا سے چلے گئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْكُ الْأَرْضِ ذَهَبًا. ان میں سے کوئی ایک ساری زمین سونے کی بھر کے قیامت والے دن اللہ کے دربار میں لے آئے فدیے کے طور پر، مگر اسے فدیہ نہیں لیا جائے گا. حالانکہ ساری زمین کے اندر اللہ نے سونا بنایا ہی نہیں ہے. ساری زمین کے اندر تو اللہ نے سونا بنایا ہی نہیں ہے، اتنا سونا تو زمین کے اندر ہے ہی نہیں ہے. مگر مثال اللہ تعالیٰ نے ایسی دے دی کہ جو انبیاء کی تعلیمات اور اللہ کی توحید کو نہ سمجھ سکا وہ قیامت کے دن
پوری دنیا جو ہے اکیلا بندہ اپنا فدیہ دینے کے لیے ساری دنیا کے برابر سونا بھی لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اللہ اسے ہرگز قبول نہیں کرے. تو اللہ کی توحید کو سیکھنا اس قدر ضروری ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک نہایت ہی عجیب و